آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دجال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اب یہ واقعہ یا حادثہ خود ہوگا یا پھر یہ پری پلان کوئی ایسا سانحہ ہوگا جس سے یورپ اور مشرق وسطیٰ کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بلیک سوان کے بارے میں بتایا تھا کہ امریکہ اور یورپ اور اسرائیل ان تمام ملکوں کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے یا پھر کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یورپ میں لوگوں نے اپنے گھروں میں اناج جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے کس طرح ان 6-7 مہینوں میں غزہ کو تباہ کیا، اور اب تک 40,000 سے بھی زائد مظلوم فلسطینیوں کو شہید کر کے وہ غزہ سے اپنی فوجوں کو لے کر نکل گیا ہے۔ اور غزہ اب صرف کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ۔ اور آج غزہ اور فلسطین کے لیے کہیں پر بھی کوئی خبر دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور امریکہ نے اپنے ملک میں فلسطین کا نام میڈیا پر لینے پر پابندی لگا دی ہے، اور سو کالڈ یونائیٹڈ نیشن میں فلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ تو امریکہ کی منافقت اس وقت سامنے آئی جب اس قرارداد کے خلاف کوئی ووٹ نہیں پڑا اور یہ قرارداد منظور ہونے جا رہی تھی، تو امریکہ نے عین موقع پر اس قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اور اب امریکہ کا دجالی چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کو ختم کرنا اور وہاں ایک مکمل یہودی ریاست کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ان 10-12 دنوں میں غزہ کو سب بھول چکے ہیں، اور فلسطین اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے مین اسٹریم میڈیا پر بات کرنا بند کر دی گئی ہے۔ اب بات اگر ہو رہی ہے تو ایران اور اسرائیل کی، کہ اسرائیل نے ایران کا سفارت خانہ تباہ کر ڈالا، اب ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 13 اپریل کو ایران اسرائیل پر حملہ کر دیتا ہے، اور آج 19 اپریل کو جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسرائیل نے بھی ایران کے شہر اصفہان پر ڈرون بھیجے جسے ایران نے تباہ کر ڈالا، اور اس ڈرون سے ایران کا نہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مالی نقصان، جبکہ ایران کے صدر سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اسرائیل کے اس ڈرون حملے کا جواب دیں گے، تو ایرانی صدر نے جواب دیا، کون سا حملہ؟ اسرائیل نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ جس دن اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس دن ہم اسرائیل کو ایسا جواب دیں گے کہ اسرائیل یاد رکھے گا۔ جبکہ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو لاک کر دیا ہے۔ دوستو، ٹارگٹ لاک کرنے کا مطلب اسے تباہ کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اسرائیل کے ڈرون ایران کے شہر اصفہان تک پہنچ گئے تو سمجھیے وہ جگہ تباہ ہو چکی ہے۔ مگر اسرائیل نے خالی ڈرون بھیج کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، مگر دنیا کو کشیدگی سے بچانے اور امن کے خاطر صرف ٹارگٹ لاک کیا ہے۔ اب آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں اصفہان شہر بارڈر سے کتنی دور ہے، اور ایرانی ملٹری کمانڈر نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ایک ان نون فلائنگ آبجیکٹ لو الٹیٹیوڈ پر بالکل ملٹری بیس کے اوپر سے، جو کہ اصفہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بہت نزدیک تھا، اسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے اس وقت مار گرایا جب وہ ایرانی ملٹری ایئر بیس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا، اور پھر فضا میں امریکن F-14 ٹام کیٹ گشت کرتے دکھائی دیے۔ دوستو، میرے حساب سے ایرانی ڈیفنس سسٹم یہاں پر فیل ہو گیا، اور بارڈر سے سینکڑوں کلومیٹر دور اتنے اندر اور حساس تنصیبات تک ڈرون کیسے پہنچ گیا؟ اسے تو ایران کو بارڈر پر ہی انٹرسپٹ کر کے گرا دینا چاہیے تھا۔ اب سینکڑوں کلومیٹر دور اسرائیل کا ڈرون ایران تک پہنچ جاتا ہے اور اپنا ٹارگٹ لاک کر دیتا ہے، اور دفاعی تجزیہ نگار اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹارگٹ لاک کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 27 فروری 2019 کو سب نے دیکھا کہ پاکستان نے انڈیا کے 4 ملٹری سائٹ کو کامیابی سے لاک کیا، جس میں پونچھ، بمبر گلی، راجوڑی، ناریان ایمونیشن سپلائی ڈیپو کے ٹارگٹ کو کامیابی سے لاک کرنے کے بعد پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے فائر نہیں کیا، وہ فائر خالی میدان میں جا کر کیا، جس کے نتیجے میں انڈین ایئر فورس کے جہاز پاکستانی جیٹس کے پیچھے پاکستان آ پہنچے۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور ابھی نندن کا وہ آئیکونک ڈائلاگ سب کو یاد ہوگا۔ I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. دوستو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ دجال کا دور آ چکا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کچھ بہت بڑے بڑے یوٹیوب چینل
ایران کی حمایت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کو یوں کر دے گا، اسرائیل کو تباہ کر ڈالے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ بھی اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی جنگ اور مسلمانوں کی شہادت کو دنیا کی نظروں سے ہٹانا تھا، وہ ہٹا لیا۔ آج کوئی بھی غزہ کے مسلمانوں پر بات نہیں کر رہا، اور سو کولڈ یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہوئی، امریکہ نے ویٹو کر کے وہ قرارداد ردی کی ٹوکری میں پھینک دی، جبکہ وہ قرارداد پاس ہونے جا رہی تھی۔ اور آپ نے دیکھا پھر اس خبر کے بارے میں کسی نے بات بھی نہیں کی۔ بات ہو رہی ہے تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ کوئی حملہ نہیں، ایک ٹارگٹ لاک مشن تھا جس میں اسرائیل کامیاب ہو گیا۔ نہ ہی اس نے کوئی بیلسٹک میزائل فائر کیا اور نہ ہی اس نے اپنے F-35 سے کوئی ایئر اسٹرائک کی۔ بس جو اسرائیل چاہتا تھا وہ اس نے اچیو کر لیا، اور مجھے معلوم ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور یہ صرف شروعات ہے۔ دنیا میں اس سے بھی زیادہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، جس کے بارے میں تمام دجالی طاقتیں پہلے سے جانتی ہیں، کیونکہ دوستوں انہیں تیسری عالمی جنگ شروع کرنی ہے، جسے جنگ ہر مجدوم دا آرمگیڈن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی اور مسلمان بھی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی امت کو اس خونی جنگ سے آگاہ فرما دیا تھا کہ اس جنگ کی شروعات فلسطین سے ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم خونی جنگ قرار دیا ہے کہ جس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی علیہ السلام خود کریں گے، اور یہ ایسی خونی جنگ ہوگی کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے گا، اور تیسری عالمی جنگ میں عیسائیوں اور یہودیوں کے مطابق انہیں ہی فتح نصیب ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے ہیں، اور مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور جب تک امت مسلمہ گروہ در گروہ تقسیم ہوئی بھی رہے گی، تب تک یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو فقہ و مسلک کے نام پر ایک دوسرے سے لڑواتے رہیں گے، اور وہ خود ترقی بھی کرتے رہیں گے اور آپس میں متحد رہ کر مسلمانوں کو اسی طرح تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کے آپس کے اختلافات ختم کروائے اور ہمارے درمیان محبت اور اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔